جب میرے گھر میں گھسے ہیں تو مجھے صرف یہ لگا کہ کاش میں اس ملک میں نہ پیدا ہوتا، کاش میں اس ملک کا رہنے والا نہ ہوتا۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے آپ کے ساتھ اٹھانے والا، اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا لگا؟ اٹ واز ادر ورڈ ڈسگریس تھا بالکل۔ میں نے کوئی کرائم نہیں کیا، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ آپ پہ کوئی تشدد بھی کیا؟ میری ہر ایک چیز اندر توڑ دی ہے۔ سفید گاڑی تھی ان کے پاس، اس میں بٹھا کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے کہا گیا کہ ہماری SOPs ہیں کہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں۔ میں نے کہا باندھ لیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ عام آدمی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا۔ جو آپ کی پارٹی ہے، آپ کے جو چیف منسٹر ہیں، ان کا تو آڈیو وہ لیک ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کرم کو چھوڑو، کرم پہ بہت بات ہوگی، اب آپ دھرنے والی بات کرو۔ میرا خیال ہے چیف منسٹر کا کوئی ادھر خاص کنٹرول نہیں ہے۔ آپ نے جو اس میں آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس میں جو الزام لگا ہے، اس میں اداروں کا کیا قصور ہے؟ اداروں پہ تو خود روزانہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، افواج پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں ڈیلی، تو آپ نے تو ڈائریکٹ ہی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ میں اپنے علاقے کے ایلڈرز کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس ساری ایکٹیویٹیز کا جو کچھ ہوا ہے ادھر پارا شہر میں۔ شاید ادارے یہ نہ سمجھتے ہوں، شاید ادارے کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس چیز کی اجازت دیتے ہوں گے، لیکن میں حیران ہوں اس سارا کچھ ہونے کے بعد لوگ اریسٹ نہیں ہوئے، لوگوں کو پکڑا نہیں گیا، لوگوں کے خلاف کیسز رجسٹر کرنے کے لیے دعویٰ داریاں نہیں کی گئی۔ اس میں اس اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی ایک بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرم کے لوگ ہیں، چاہے اہل تشیع ہیں چاہے اہل سنت ہیں، وہ کرم میں پارا چنار میں امریکن بیس قبول کر لیں گے؟ سخت مزاحمت ہوگی، ایسی مزاحمت ہوگی کہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ اپنے گھروں کو تو وہ نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنے علاقے کو چھوڑیں گے، نہ وہ جس طرح آپ نے پہلے آپریشنز کیے تھے اس طرح کا معاملہ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تو اپنی جان دے دیں گے، وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مر جانا پسند کریں گے اور اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جو اب تک جرگے ہوئے ہیں، کیا ان سے مطمئن ہیں؟ اصل میں جرگے اگر کرنے ہوں گے تو سرکاری لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ اس میں جو جرگہ بنتا ہے اس میں سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شیعوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے بھی سرکاری لوگ ہیں، اور اہل سنت کے بھی گنے چنے جو لوگ ہیں وہ سرکار کی طرف سے ہیں۔ سرکار کی طرف سے کیا مطلب کہ سرکاری ٹاؤٹ ہیں؟ کیسا لگا آپ کو حراست میں جانا؟ آپ بھی تو لوگوں کو اٹھاتے ہوں گے جب آپ IG تک رہے ہیں۔ یار میں آپ کو قسم دے سکتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سید ارشاد حسین شاہ صاحب، جو سابق IG ہیں، PTI کے اہم عہدیدار ہیں، اور انہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی KPK سے عمران خان نے دیا، جو کہ ابھی زیر پروسیس ہی ہے، جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے انہیں کچھ دنوں پہلے اٹھایا گیا۔ ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کرم کے جو ایجنسی کا جو مسئلہ ہے، جو وہاں پہ قتل و غارت گری کی گئی ہے اور وہاں پہ جو لڑائی جاری ہے، اس پہ بات کریں گے کہ وہ مسئلہ ہے کیا۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ تو IG رہے ہیں، آپ کو بھی اٹھا لیا گیا؟ بس بدقسمتی ہے میری، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرچنار میں جو قتل و غارت شروع تھی، جو کہ مذہب کے نام پر قتل و غارت کی جا رہی تھی، تو غیرت کا نام بھی دیا گیا اس کو۔ ہر قسم کی سرکاری لوگوں نے، سرکاری اداروں نے جو اپنے مفاد کے لیے جو ان کے مقاصد تھے ادھر بنائے ہوئے تھے، اس کو آگے چلانے کے لیے یہ قصہ شروع کیا ہوا تھا۔ اور میں نے کسی کوئی اور خاص مقصد نہیں تھا سوائے یہ کہ جو لوگ جو زیادتی ایک دوسرے کر رہے ہیں اس کا سدباب ہو سکے، یا حکومت جو ہے میرے پوائنٹوں کا جو میں نے پوائنٹس ریز کیے تھے اس کا نوٹس لیں اور اس پہ انکوائری کریں، اور اس میں جو ہے آگے جو طریقہ اختیار کرنے وہ کریں۔ لیکن بدقسمت یہ تھی کہ مجھے یہ بات کرنے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو آپ نے جو اس میں آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس میں جو الزام لگا ہے، اس میں اداروں کا کیا قصور ہے؟ اداروں پہ تو خود روزانہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، افواج پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں ڈیلی، تو آپ نے تو ڈائریکٹ ہی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ
لوگوں کو شاید علم نہ ہو، جو لوگ باخبر ہیں وہ تو ہیں، جو مدار لوگ ہیں ان کو میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس طریقے سے تو قتل و غارت نہیں ہوتی کہ 12 سے 14 میل کا فاصلہ ہو، اس کو جو سرکاری سیکورٹی ایجنسیز ہیں اس کو کور نہ کر سکتے ہوں، اور جو جس اعتبار پر لوگ آئے تھے ان کانوائز میں آئے تھے، وہ اعتبار تو یہ تھا کہ حکومت پر انہوں نے اعتبار کیا تھا کہ حکومت ہماری ذمہ وار ہے، ہماری زندگی اور ہماری جو ٹریولنگ ہے اس کا سے ہماری سیکورٹی کا، لیکن وہ نہیں کر سکے، ہوا نہیں، مارے گئے بہت زیادہ۔ ابھی جو تک جو فگر ہے وہ 52 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب دوسرے دن انہوں نے اٹیک کیا ایک گاؤں کے اوپر، رستے میں ہی ہے جہاں پر قتل و غارت ہوئی تھی، اس میں بھی جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی بے گناہ لوگ تھے، وہ گھروں میں بیٹھے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کوئی اپنا ریسٹ کر رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، اس پر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور تقریباً اتنے ہی لوگ ان کے بھی مارے گئے ہیں۔ اور یہ کچھ عجیب سی سچویشن بن گئی ہے، جو اس سچویشن کو، خراب سچویشن کو مزید خراب کر دیا گیا ہے۔ اور عام آدمی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ادھر امن ہو تاکہ ہم بچوں کے لیے کچھ کما سکیں، لیکن اب یہ ہے کہ امن دور کی بات نظر آتی ہے۔ مجھے جو امن قائم کرنے والی ایجنسیز تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس اپنی ڈیوٹیز کو سمجھتے، اور لوگوں کی پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت کی ذمہ واری ہے، اس کی ذمہ واری ہے، اداروں کی ذمہ واری ہے۔ اگر وہ فیل ہوئے ہیں تو یہ ایک بار نہیں فیل ہوا، یہ بار بار فیل ہو رہے ہیں۔ کتنے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں اب تک؟ ابھی تک تو بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ 450 کے قریب پچھلے 2-2.5 سالوں میں لوگ مارے جا چکے ہیں، کچھ 450 تک، تقریباً آدھے اہل سنت کے شہید ہوئے ہیں، اس طرح آدھے اہل تشیع کے شہید ہوئے ہیں۔ میں شہید اس لیے کہتا ہوں کہ اگر جو بھی بے گناہ مارا جائے گا تو وہ شہید ہی مارا جاتا ہے۔ اچھا، نہیں، اصل میں شیعہ سنی لڑائی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ شیعہ سنی لڑائی بالکل ہی نہیں ہے، چونکہ میں پولیس آفیسر رہ چکا ہوں، ریٹائرڈ ہوا ہوں سرکاری ملازمت سے، اور میرا جو ہے پولیٹیکل کیریئر بھی ہے، ہمارے فیملی کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اور ہم سوشل ورکر بھی ہیں، ہر قسم کی خدمت کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ اور میری سمجھ بوجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس جنگ کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے حساب میں سنی شیعہ جنگ نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں مذہب میں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنگ تو اس وقت لڑی جاتی ہے جب کفار آپ پر اٹیک کرتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ اٹیک کرتے ہیں جن کے خلاف تمہیں تو لیکن یہ دونوں فریقین بھی اگر یہی سوچیں، ان کی بھی یہی سوچ ہو تو اصل میں میجورٹی کی یہی سوچ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں گروپس بنا دیے گئے ہیں، اہل سنت میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں اور اہل تشیع میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، جو اس بات کو بننے نہیں دیتے۔ کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ جرگے بلائے جاتے ہیں، جرگے فیصلے کر دیتے ہیں، دن کو ایک فیصلہ ہوتا ہے اور رات کو جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ جو پالے ہوئے ہیں، اگر ان کو اریسٹ کر لیا جائے نا، ان کو جو جرگے میں انہوں نے سرکاری لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ کے بند کر دیا جائے تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اداروں کو چاہیے، ڈی سی کو، ڈپٹی پولیس والوں کو چاہیے کہ ان سب کو اریسٹ کریں، اور جو لوگ اس کے ان ساروں آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ذمہ وار ہیں، چاہیے کہ وہ سارے ذمہ وار جو ہیں ان کو کنونس کریں کہ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ادارے خاموش ہیں، ادارے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو اب عام آدمی کیا کرے گا پھر؟ آپ کے خیال میں ادارے جو ہیں وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، دلیل دیں نا، اب ویسے تو نہیں یہ دعویٰ ہے۔ اگر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ پارے چنار میں بھی ان کو چاہیے میسیو اریسٹ کریں، میکسیمم لوگوں سے اسلحہ ریکور کریں، میکسیمم لوگوں کو اریسٹ کریں، اس کے علاوہ وہ سارا فورس استعمال کریں۔ مجھے یاد ہے ایک جنرل تھا ادھر، جنرل شاہین نام تھا، اور وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس گاؤں سے فائر ہوگا میں ادھر بمباری کروں گا، اور لوگ خاموش ہو گئے بالکل، جب تک وہ جرنیل ادھر رہا، IGFC رہا، اور پھر اس کا کور کمانڈر رہا۔ پارے چنار میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی شیعہ سنی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا،
لوگ سبمٹ کر گئے تھے، لوگ سب مان گئے تھے حکومت کی بات، لیکن ادھر سختی نہیں کی جا رہی ہے، ان کو کھلا چھٹی دے دی گئی ہے کہ جو مرضی کرو۔ جب ایک جگہ پر اٹیک ہوتا ہے، ایک جگہ پر حملہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا سدباب کریں، پریمپٹ کریں، اس کو روکیں۔ اس لیے ضروری ہے اس کو روکنا، کیونکہ اگر آپ روکیں گے نہیں تو یہ پھر اور بڑھتی جائے گی۔ اب ان کے اصل مقاصد جو ہیں وہ انہی کو پتہ ہوں گے کہ یہ اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے انہوں نے، یہ کیوں ہونے دے رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی ورکرز کو جب ہٹایا گیا تھا ادھر میں ڈی چوک تھے، یہ تو سیاسی ورکرز تھے یار، یہ تو دہشت گرد نہیں تھے، لیکن اب جب مقابلہ دہشت گردوں سے کے ساتھ ہوگا تو آپ کو چاہیے میکسیمم فورس استعمال کریں، پورا زور استعمال کریں، ان کو آگے لگا لیں، اس کو ایسا لگا دیں کہ وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ نہ آ سکیں۔ تو جو ڈی چوک میں ہوا ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ یہ جب کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ لاسٹ ریسورٹ ہوتا ہے فورس استعمال کرنے کا، میرے خیال ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے ڈی چوک پہ، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز تھے، پولیٹیکل پارٹی ساتھ لے کے آئی تھی، وہ ایک خاص مقاصد ان کا تھا، جس مقاصد کے لیے وہ ادھر آئے تھے، لیکن جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا، ایک ظلم کی انتہا کر دی گئی، بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایگری بالکل نہیں کرتا۔ میں قتل، جو ایک آدمی کا قتل ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سب انسانیت کا قتل ہے، جس طرح اسلام میں ہے، حکم ہے قرآن میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم و زیادتی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قتل و غارت یہ گولیاں چلانا جو ہے، یہ تو صرف آپ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر سیاسی ورکرز کے ساتھ اگر انہوں نے ٹیررسٹ والا سلوک کیا ہے اور ٹیررسٹ کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی چکر ہے جو اس کو اس طریقے سے آگے چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو کیسے اٹھایا گیا؟ مجھے رات کے کوئی 12 بجے کے بعد تقریباً 1 بجے آئے تھے، کوئی 5-6 گاڑیاں تھیں جن کی فوٹیج جو ہے وہ جو میرے نیبر ہیں ان کی جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان سے میرے کیمرے تو توڑ دیے تھے انہوں نے، اور میرے سے وہ DVR بھی لے گئے تھے، اور ٹیلی فون سیٹس، موبائل وغیرہ جو بھی ان کے ہاتھیں لگا وہ لے گئے۔ لیکن میں نے ان سے کلیکٹ کر لیا ہے، وہ میرے پاس سارا ایویڈنس ہے، کتنی گاڑیاں آئی تھیں، کتنے لوگ تھے، تقریباً 25-30 سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور صبح ایک بابے کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ 75 سالہ بابے کو نہیں، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ صرف ٹیلی فون کر دیتے تو میں آ جاتا، میں موبائل بھی لے آتا، سب کچھ لے آتا۔ میں تو اینٹی پاکستان نہیں ہوں، میں تو اس ملک کے لیے میری بڑی قربانیاں ہیں۔ میرا بیٹا میجر تھا فوج میں، میرا بھائی جو تھا فلائٹ لیفٹیننٹ تھا، سورڈ آف آنر ونر تھا، اور وہ چیف کیا نام ہے PF اکیڈمی میں چیف پائلٹ تھا، ان کا چیف انسٹرکٹر تھا، اور والد میرا فوج میں تھا، میرے بھائی سارے فوجی ہیں۔ میں اینٹی اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے جو میرے ساتھ عمل کیا وہ اس طرح تھا جس طرح ایز اے میں بہت بڑا ٹیررسٹ ہوں، بہت بڑا وہ مجھے شاید دبانا چاہتے تھے یا مجھے ڈسکریج کرنا چاہتے تھے۔ میں تو ایک بات مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں حق کی بات کرتا ہوں، اور آپ مجھے حق سے روکتے ہیں تو پھر وہ میرے جو ہے اصول ہیں اس کی مخالفت ہے، یہ سب کچھ۔ تو کیا آپ کو گاڑی میں کسی ڈالے شالے میں لے کے گئے، کار شار میں؟ نہیں، میری وہ انہوں نے گاڑی میں، مجھے سفید گاڑی تھی ان کے پاس، اس میں بٹھا کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور مجھے کہا گیا کہ ہماری SOPs ہیں کہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں۔ میں نے کہا باندھ لیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے میرے اریسٹ کا یا سرچ وارنٹ ہے، تو انہوں نے کہا وہ ہم تھانے میں آپ کو دیں گے۔ میں نے کہہ رہا تھانے کی بات نہیں، آپ میرے گھر آئے ہوئے ہیں، مجھے میرے گھر سرچ کر رہے ہیں، میرے گھر میں اتنے بہت لوگ گھسیٹ دیے ہیں آپ نے، چادر اور چار دیواری کا آپ نے تقدس توڑ دیا، آپ نے میری ہر ایک چیز اندر توڑ دی ہے پکڑ کے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے ٹیلی فون کرتے، میں خود آ جاتا آپ کے پاس، آپ کی جو آپ جو چاہتے ہیں اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا اس چیز کا۔ تو آپ پہ کوئی تشدد بھی کیا؟ نہیں، میرے پاس تشدد نہیں کیا، مجھے تو صوفے پہ بٹھا دیا گیا، اور پھر مجھ سے وہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ کوئی ان کا سینئر افسر تھا جس کا میں نے نام پوچھا تو وہ نام بھی نہیں بتا رہا تھا، نہ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دے رہا تھا۔ قہوہ بھی پلائے ان لوگوں نے رات کے 1:30-2 بجے، اور اس کے بعد پھر مجھے کہا کہ کچھ سوال کیے، کچھ وہ میری جو وی-لاگس تھے اس پر آبجیکشن تھی ان کو، اس پر وہ آبجیکشن کی باتیں کی میرے ساتھ، اور
ایڈریسز جتنے میرے رشتہ دار ہیں ان کے پتہ ایڈریسز لے لیے اور میں پھر اس کے بعد گاڑی میں بٹھایا اور مجھے واپس گھر لے. تو آپ کا کتنے گھنٹے آپ حراست میں رہے؟ میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا, لیکن میں تیار, ہر ایک چیز کے لیے تیار تھا. میں آئی واز ریڈی فار اینی تھنگ. تو کیسا لگا آپ کو حراست میں جانا؟ آپ بھی تو لوگوں کو اٹھاتے ہوں گے جب آپ آئی جی تک رہے ہیں. یار میں آپ کو قسم دے سکتا ہوں کہ میں نے کبھی ناجائز نہیں کیا. اگر میں نے نیچے کسی نے ناجائز کی ہوگی اور مجھے اطلاع آئی ہوگی تو میں ان کے خلاف ایکشن لیتا تھا. لیکن اگر جائز ریڈ ہے اور مفرور ہیں یا موسٹ وانٹیڈ ہیں یا وارنٹ ہے ان کے پاس, سرچ وارنٹ ہے, تو پھر تو ایک اتھارٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی کو بھی جا کے اریسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے وقتوں میں اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ کسی بھی شریف آدمی کو گھر پہ جا کے ریڈ کر کے زوری پکڑ کے لے آؤ, اس کو ہراسمنٹ کرو, اس کو تنگ کرو, اس کو فیملی کو ذلیل کرو یا فیملی کو ڈراؤ ان حرکتوں سے. تو یہ اس ہمارے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا. اگر کسی شریف آدمی کو ہوتا تو ہم ٹیلی فون کر کے بلا لیتے تھے, ذرا آ جائیں, تھانے آ جائیں یا دفتر ہمارے آ جائیں. تو وہ جو مسئلہ ہوتا تھا وہ ہم ایمیکیبلی آرام سے طریقے سے ہم حل کر لیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اگر اریسٹ کرنا بھی ہو تو اس کو بتا دیتے تھے ہم اریسٹ کرنے لیں. تو یہ واقعہ جو ہوا ہے آپ کے ساتھ اٹھانے والا, اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا لگا؟ اٹ واز ادر ورڈ ڈسگریس تھا بالکل. جس طرح کسی کو بے عزت کرنا ہو, کسی کو ذلیل کرنا ہو, بس اس کے گھر میں گھس جاؤ زوری بغیر کسی پیپرز کے, وداؤٹ اینی ریزنس. کیونکہ میں نے کوئی کرائم نہیں کیا, نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. جب میرے گھر میں گھسے ہیں تو مجھے صرف یہ لگا کہ کاش میں اس ملک میں ہی نہ پیدا ہوتا, کاش میں اس ملک کا رہنے والا نہ ہوتا, کاش میں کسی ایسے ملک کا رہنے والا ہوتا. اور کئی ایک بار تو یہ گلہ بھی ذہن میں آیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس طرح کے حرکتیں ہوتی ہیں ایک ملک میں تو وہ ملک پھر آگے کدھر جائے گا, کون سے راستے پر ہم چل پڑیں. اور بڑا افسوسناک تھا, بہت افسوسناک تھا. تو آپ کے خیال میں جنہوں نے آپ کو اٹھایا ان کو آپ کے پس منظر کے حوالے سے علم نہیں تھا کہ آپ ایک فوجی پس منظر سے ہیں, ایک کرنل کے بیٹے ہیں, 2 آپ کے بھائی کرنل ہیں, بیٹا آپ کا آرمی میں میجر تھا, بھائی ایئر چیف ہے؟ میرا خیال ہے ان کو پتہ تو ضرور ہوگا کیونکہ یہ تو ہر چیز پر انہوں نے سرولنس لگائی ہوئی ہے. اور میں اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا, اپنے موبائل پر ہر قسم کی بات کرتا تھا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ. جو میرے ویوز ہوتے تھے وہ میں اوپنلی بیان کرتا تھا. اسی لیے جب میرا دل تنگ ہوتا تھا, میں جب دیکھتا تھا کہ حالات, میں اپنے ویوز دے دیتا تھا, وی لاگ کر لیتا تھا. میں اپنے آپ کا جو اندر میرا جو میرا وہ میں اپنے کیتھارسس جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کھل کے بیان کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ میں کر لیا کرتا تھا. تو وہ ساری چیزیں میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہو. میں نے جو کچھ کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے بات کی ہے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے. جو آپ کی پارٹی ہے, آپ کے جو چیف منسٹر ہیں, ان کا تو آڈیو وہ لیک ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کرم کو چھوڑو, کرم پہ بہت بات ہوگی, اب آپ دھرنے والی بات کرو. وہ کیسا لگا؟ اصل میں چکر یہ ہے کہ میرا خیال ہے چیف منسٹر کا کوئی ادھر خاص کنٹرول نہیں ہے. اگر چیف منسٹر کا کنٹرول ہے تو وہ ڈی سی اور ڈی پی او پر ہوتا ہے. باقی جتنی ادھر ادارے ہیں اور ان پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور وہ جو میں نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ یہ سارے اختیارات جو ڈی سی اور ڈی پی او کے ہیں یہ ان کو دے دیے جائیں. جب یہ اختیارات ان کو دے دیے جائیں گے تو وہ ذمہ وار ہوں گے لوگوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی, کیونکہ وہ اختیارات سارے ان کے پاس نہیں ہیں. کیونکہ یہ ایز اے سبارڈینیٹ رول میں یہ ڈی سی اور ڈی پی او کام کر رہے ہیں. تو جب تک کہ ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی تو چیف منسٹر کا کیا انٹرسٹ ہے, یا چیف منسٹر کیا بات کرے گا, کس سے بات کرے گا. اس میں جو واقعہ ہوا, کنوائے پہ حملہ ہوا, بہت بری بات ہے, بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا, لیکن جو اس کا رد عمل ہوا ہے اس پہ کیا ہے آپ کی رائے؟ رد عمل تو یہ تھا کہ میرے خیال ہے اہل سنت کے لوگ بھی خفا تھے اور اہل تشیع کے, تو چونکہ وہ افیکٹڈ تھے, ان کو لوگوں کو اوپر فائر کیا گیا تھا, تو وہ تو احتجاج کر رہے تھے بہت زیادہ. ان کا وہ احتجاج جو ہے پھر انہوں نے استعمال کیا اور ان کو لے کے آگے بگن پر اٹیک کروا دیا,
بے گناہ لوگوں کا ادھر بھی قتل ہوا، زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم. ایک نے پہلے ظلم کیا، وہ اہل سنت نہیں تھے لیکن وہ لوگ جو تھے، جو گنے چنے لوگ تھے، جو ان کو استعمال کیا گیا، اور دوسری بار میں ان لوگوں کو استعمال کیا گیا. تو یہ کوئی اچھا بات نہیں ہے. یہ فیوچر کے لیے بہت خراب ہے. فیوچر کے لیے خراب ہے کہ ان کے درمیان پولرائزیشن، ٹینشن بہت زیادہ ہوگی ہے. دونوں شیعہ سنی، اتنی ٹینشن کبھی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک زمانہ تھا کہ ہم جنگ ہوتی ہے، ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہوتی تھی، دوسرے علاقے میں جو تھے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ جب کرفیوز لگتے تھے تو کرفیوز میں پھر کھانے پینے کی کمی ہوتی تھی لوگوں کے پاس، تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ہمسائیگی میں رہتے تھے. اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کچھ دن کی جنگ ہے اور یہ جو ہمسائیگی اور یہ جو تعلق پرانا چلا رہا ہے سالوں سے، اس کو وہ مطلب لحاظ کرتے تھے. ہاں، لحاظ رکھتے تھے، ختم نہیں ہونے دیتے تھے اپنے تعلق کو. تو جو ایک تو اسلامک روایات ہیں، لڑائی کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور پختون روایات بھی بڑی مشہور ہیں. اس موقع پہ ان دونوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ ہے. بہت زیادہ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اور میں نے سوچا یہ بھی ہے کہ علماء کا جو کردار ہے وہ اس صورت میں بہت ضروری تھا. دونوں اہل تشیع کا، اہل سنت کے علماء کا، ان کو چاہیے تھا کہ جب بھی وہ جمعہ ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو تو اس میں ذکر کریں لوگوں کے حقوق کے، کہ آیا اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پناہ لینے آ جائے تو اس کو قتل کر دو. یہ ساری چیزیں جو کی ہیں لوگوں نے، یہ تو سارا ان اسلامک تھا. پناہ میں لا کے، پھر اس کے علاوہ تمہارے پختون ولی میں بھی اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ جو پشتوں میں اگر کوئی آپ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو آپ پشتو یہ ہے کہ آپ اس کو پروٹیکشن دیں گے، خود مر جائیں گے لیکن اس کو نہیں حوالے کریں گے کسی کے. لیکن ادھر تو وہ سارے اصول جو ہیں پامال کر دیے گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں، وہ مطلب ہے کہ ان کا وہ لحاظ نہیں رکھا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری ایلڈرز کی غلطی ہے، ہمارے علماء کرام کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اس سبجیکٹ پر کہ جی جب اگر آپ کے مقابلے میں عورتیں آ جائیں، بچے آ جائیں، بوڑھے آ جائیں تو آپ نے ان کی قدر کرنی ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. ہمارے مذہب میں، اسلام میں، اہل سنت اہل تشیع میں اصول ایک ہی ہیں کہ ہم نے ان تینوں گروپ کے لوگوں کو نہ پیچھا کرنا ہے، نہ ان سے بدلہ لینا ہے. لیکن وہ کیا ہوا، 6 مہینے کے بچوں کے منہ پر گولیاں ماری گئی ہیں، منہ پر، چہرے پر. بہت حیرانگی کی بات ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر عورتیں آ جاتی تھی پناہ میں تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس طرح گھروں سے نہیں لے کے جاتے تھے. وہ بھی بڑا افسوسناک معاملہ ہے، بہت افسوسناک ہے. میں جو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے ایلڈرز کو بھی ذمہ وار ٹھہراتا ہوں اس ساری ایکٹیویٹیز کا جو کچھ ہوا ہے ادھر پارش نہر میں. شاید ادارے یہ نہ سمجھتے ہوں، شاید ادارے کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس چیز کی اجازت دیتے ہوں گے، لیکن میں حیران ہوں اس سارا کچھ ہونے کے بعد لوگ اریسٹ نہیں ہوئے، لوگوں کو پکڑا نہیں گیا، لوگوں کے خلاف کیسز رجسٹر کرنے کے لیے دعویٰ داریاں نہیں کی گئی. اس میں اس اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی ایک بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی بتاتی ہیں کہ کوئی ان کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں جو لوگ جو ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کو ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں مذہب کے نام پر. مزید لڑیں. کیا مزید لڑیں وہ. تو آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو میاں افتخار حسین سابق جو وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، انہوں نے ان کے جو کل انہوں نے خطاب کیا ہے کہ یہاں یہ سارا فارن فنڈڈ ایجنڈا ہے اور امریکہ کے لیے، امریکن بیس کے لیے پارا چنار میں کھولے جائیں، اس کے لیے ساری زمین ہموار کی جا رہی ہے. جو اس کی بات ہے اس میں مجھے سچائی اس لیے نظر آتی ہے کہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو مین روڈ پر اور تجارت اور باقی کاروبار کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جا اسی طرف ہی رہے ہیں کہ ان کو کہ کہیں اور ان کو خلاف آپریشن کر کے ان کو اٹھا کے کہیں اور جگہ پر لے جائیں.
مجھے اب تو بتایا گیا کوہاٹ کے قریب کے ایک علاقہ جرما جو بنو روڈ کے اوپر ہے، ادھر کہیں کیمپ شیمپ بنا رہے ہیں ان کے لیے، آپریشن کر کے ان کو اٹھا کے لائیں گے. لیکن لوکل جو ہیں وہ ان کو تم اس طرح آرام سے نہیں اٹھا سکو گے. اس میں بڑی قتل و غارت ہوگی اگر ان کو اٹھا کے ان کو بے گھر کیا گیا، وہ کیا گیا. وہ تیار نہیں ہے بے گھر ہونے کے لیے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. اور یہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یہ ایک عجیب سی حد تک پہنچ گئی ہے. سوشل میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں جو جس طریقے سے یہ جو گنے چنے چند لوگ ہیں کوئی عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو بالکل نفرتیں پھیلا رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ مسجدوں کے مولوی جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ نفرتیں اور بڑھیں آپس میں. جتنی نفرتیں بڑھیں گی اتنے پرابلم زیادہ ہوں گے. یہ تو اس سے پہلے بھی یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ مہینے 15-20 دن میں ختم ہو جاتی تھی، ان کو روک لیا جاتا تھا. لیکن افغان وار کے بعد جو اسلحہ، جو ایمونیشن اور جو بڑا ہتھیار ان لوگوں کے پاس آیا ہے اس نے بالکل تباہی کر دی ہے پارشنار کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرم کے لوگ ہیں، چاہے اہل تشیع ہیں چاہے اہل سنت ہیں، وہ کرم میں پارا چنار میں امریکن بیس قبول کر لیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے یہ، خاص کر جو توری قوم ہے یا بنگش قوم ہے، یہ میجورٹی میں ہیں دونوں. بنگش میں آدھے اہل سنت کے ہیں، آدھے اہل تشیع کے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن ایکسیپٹ کریں گے. آپ جو اب تک جرگے ہوئے ہیں کیا ان سے مطمئن ہیں؟ اصل میں جرگے اگر کرنے ہوں گے تو سرکاری لوگوں کو نکالنا ہوگا. اس میں جو جرگہ بنتا ہے اس میں سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شیعوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے وہ بھی سرکاری لوگ ہیں، اور اہل سنت کے بھی گنے چنے جو لوگ ہیں وہ سرکار کی طرف سے ہیں. سرکار کی طرف سے کیا مطلب کہ سرکاری ٹاؤٹ ہیں؟ میں آئی ڈونٹ نو، یہ ٹاؤٹ لفظ جو ہے مجھے کچھ بہت ہی سرکاری لگتا ہے، لیکن سرکاری لوگ مینس کے جو سرکار کے لیے کام کرتے ہیں. دونوں فرقوں میں آپ اس کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں. اور وہ جو ہیں ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کریں آپ. اگر یہ انڈیپینڈنٹ جرگے ہوتے جو دونوں قوموں سے لیے جاتے، جو کہ قومی مفادات کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلے کرتے، تو ان کی امپلیمنٹیشن بھی آسان ہوتی. کیونکہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے، اور نہ گورنمنٹ جو ہے یا سرکاری ادارے جو ہیں یا سرکار جو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن میں آنیسٹ نہیں ہے. اس میں اگر وہ آنیسٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اور یہ جو لوگ جو ہیں جو درمیان میں جنگ بناتے ہیں، ان کا اریسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو جیلوں میں بھریں تو اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہوگا. جیلیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور یہ لوگوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ اٹیک کرو ایک دوسرے کے اوپر، جو مرضی کرو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ذاتی انالیسس کرتا ہوں چیزوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات میں جب تک آپ سختی نہیں کریں گے، آپ حکومت کی رٹ قائم نہیں کریں گے، اور بہت ساری نفری ہے، پولیس کی بہت ساری نفری ہے، پھر ادھر ایف سی ہے، پھر باقی فورسز ہیں، یہ سارے جو ہیں ادھر موجود ہیں یار. یہ تقریباً میرے حساب سے یہ تقریباً کوئی 7-8 ہزار لوگ ہیں، سارے ویل آرمڈ، ویل ٹرینڈ. اور پھر پولیس جو ہے وہ پریونٹیو ورک میں بہت قابل ہے، بہت ان کو کسی بھی ڈیوٹی پہ دے دیں. پریونٹیو، ڈیٹیکٹیو میں نہیں ہے، انویسٹیگیشن میں وہ اتنے نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ پہلے لیویز تھی اب پولیس بن گئی ہے. ان کو پریونٹیو ورک بہت اچھا آتا ہے، ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ. یہ جو بگن پر اٹیک ہوا ہے یا کانوائی پر اٹیک ہوا ہے، یہ اگر صرف پولیس کو ہی دے دیتے تو وہ سنبھال لیتے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ امریکن بیس بنانا ادھر اس طرح ہے کہ آپ کو بہت زیادہ قتل و غارت کرنی پڑے گی. آپ کو قوموں کو جو ہے وہ اپنے گھروں کو تو وہ نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنے علاقے کو چھوڑیں گے، نہ وہ جس طرح آپ نے پہلے آپریشنز کیے تھے اس طرح کا معاملہ وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ تو اپنی جان دے دیں گے، اپنے کمرے. مزاحمت ہوگی آپ کے، سخت مزاحمت ہوگی، ایسی مزاحمت ہوگی کہ بہت کچھ ہو جائے گا. شیعہ سنی سب فرقوں کی طرف سے میرا خیال ہے سب کی طرف سے ہوگا، کیونکہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں وہ
اگر وہ کو پکڑ کے لا کے ٹینٹوں میں آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ کہاں آنا چاہیں گے. اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا جو پہلے جو آپریشنز ہوئے تھے اور لوگوں کی بری حالت تھی, اب تو وہ ان کو سمجھ آئے کہ اگر ہم ادھر سے گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جائیں گے. جس سے پہلے وہ سواتی ہاں انٹرنل جو ڈسپلیس پرسن تھے وہ تھے, سوات سے تھے اور کیا نام ہے وزیرستان سے تھے اور باقی جگہوں سے تھے, وہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ مینٹلی بالکل تیار نہیں ہوں گے. وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مر جانا پسند کریں گے اور اس طرح نہیں ہونے دیں گے. جو علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک کے جو لوگ جو یہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, زخمی ہوئے ہے, ان کے لیے انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے, تو کیا کرم کے لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا, بڑا وہ کرنا چاہیے تھا, لیکن جیسا میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے علی امین گنڈا پور کا اتنا کنٹرول نہیں ہے ان ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں جتنا کہ باقی اداروں کا ہے. اور بطور وزیر اعلیٰ تو اس کو چاہیے تھا کہ کیونکہ جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں یہ سرکار کی بد انتظامی سے ہوئے ہیں. سرکار سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکی اور سرکار جو تھی ٹائملی ایکشن نہیں لے سکتی. ان ساری جنگوں کو اس سارے حساب کتاب کو پریمپٹ نہیں کر سکی. جب نہیں کر سکی تو حکومت ذمہ ہے کہ ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں, ان کی بیوائیں ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں, ان کی بری حالت ہے, ان کی کوئی حالت ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. یہاں تک کہ اپنی قومیں جو ہیں وہ بھی ان کو اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوں گے. اگر ریسورسز ہیں بھی تو ان کی پرائیورٹیز نہیں ہیں. یتیم اور یہ جو ہیں بیوائیں جو ہیں وہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہیں. ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہے, ذاتی پولیٹیکل گینز ان کی جو ہے وہ پرائیورٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ 1 کروڑ روپے ادھر دے سکتے ہیں تو ادھر بھی دیے جا سکتے تھے. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس چیز میں ذمہ ہے کیونکہ یہ ہیومن لائف جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ 1 کروڑ سے نہیں کر سکتے, لیکن وہ ان کے بیوی بچے, ان کے جو یتیم بچے اور وہ بیوائیں ہیں, ان کو کم از کم وقتی طور پر تو سپورٹ مل سکتی ہے نا ان پیسوں کے ساتھ. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے چونکہ زیادہ کنٹرولز ہیں اس علاقے میں, تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اگر پروونشل گورنمنٹ نہیں دے سکتی یا دونوں مل کے دونوں کمپنسیٹ کریں ان کو, جو ادھر کے جو شہداء ہیں یا جو مارے گئے ہیں ان جنگوں میں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ پولیٹیکل معاملات ترجیح ہیں, کرم ان کی ترجیح نہیں ہے؟ ہاں, یہ وزیر اعلیٰ تو وہ ہیں. اس کو چاہیے تو تھا کہ کرم میں اپنا پورا رول ادا کرتے. کرم میں نہیں صرف, باقی بنو میں جو کچھ ہو رہا ہے, ٹانک میں جو کچھ ہو رہا ہے, ڈیا خان میں ہو رہا ہے, جو میران شاہ میں ہو رہا ہے, جو سوات میں ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کو یہ اس صورت میں میرا خیال ہے گنڈا پور کو صاحب کو چاہیے کہ اس میں اپنا انفلوئنس زیادہ کریں, خود جا کے ایک علاقے میں جا کے ملیں, لوگوں کی پرابلمس حل کریں ان کی. لیکن میرا خیال میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سارا اختیار اس کے پاس ہے کہ یہ جو کر سکے گا سارا کچھ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے, اسی کی ذمہ داری. چیف ایگزیکٹو ہے آپ کے خیال میں؟ چیف ایگزیکٹو کے پی کے ڈمی ہے یار, ڈمی وزیر اعلیٰ ہے. میں تو ڈمی نہیں کہہ سکتا, میں تو کہتا ہوں وزیر اعلیٰ ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے چاروں طرف, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ. کرم سے بنے بھی سارے پی ٹی آئی کے جیتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی نہیں. کرم سے پی ٹی آئی کا ہمارا میرا خیال ہے ایک بھی نہیں جیتا. ایک انڈیپینڈنٹ ایم پی اے بنا ہے, ایک فضل الرحمان گروپ پارٹی سے بنا ہے, اور جو ایم ایل اے ہے وہ ایم ڈبلیو ایم کے. تو ایم ڈبلیو بھی تو ان کی اتحادی ہے. ہاں بالکل اتحادی ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی جو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل مووز کو, وہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سچ بہت بولتے ہیں. اچھا, جو آپ کا میں نے وہ سچ بولتا ہے, بہت زیادہ بولتے ہیں سچ. اسمبلی میں بھی بولتے ہیں اور پبلک میں بھی آ کے سچ بولتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ قانون کی
وقتی قانون کی جو وقتی جو اس کا امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کرے قانون کی. میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ لوکل لیول پر جو اختیارات ہیں وہ اسی کو دیے جائیں جن کا حق بنتا ہے، جس طرح ڈپٹی کمشنر ہے اور ڈی پی اوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی عدلیہ ہے ان کو پورے اختیارات دے دیے جائیں تاکہ وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کو افیکٹو کریں. پولیس کی ڈپلائمنٹ، پریونٹیو میئرز، پریمپٹ کرنا جو ہے، جب ایک چیز ہونے والی ہے اس کو روکا جائے، روکنے کی بجائے ادھر انکریج کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان کو پکڑے، لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں اور فورس استعمال کریں. زوری جب آپ زور نہیں استعمال کریں گے تو یہ لوگ، ان کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں. دوسری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایکسٹرنل جو باہر ملکوں سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس کو روکیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیاسی اور ذاتی آزادی کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات، اپنی باتیں، اپنا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو سامنے رکھیں. ایک سب سے ضروری بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پارشنار میں پہلے جو لوکل ملیشیا یا کوئی لوکل جو اسکاؤٹس ہوتے تھے وہ ادھر ہی ڈپلائڈ ہوتے تھے. مثال کے طور پر توری ملیشیا ہوتا تھا، اس میں منگل قوم ہوتی تھی، اس میں بنگش ہوتے تھے، تشیع بھی ہوتے تھے، اہل سنت بھی ہوتے تھے بنگش میں. باقی جتنی قومیں تھیں ان کی اپنی پلاٹونز تھی، اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا اس کے لیے وہی قوم کے لوگ جاتے تھے اور اپنی قوم کے اندر سے وہ ایکشن لیتے تھے، اور لوگوں کو پکڑ کے لے آتے تھے، ان کے اوپر سختیاں کرتے تھے. وہ ایکسیپٹیبل تھا. لیکن اب چونکہ وہ انہوں نے ادھر رہنے نہیں دیا، ان کو ہٹا دیا، باقی قومیں آ گئی ہیں ادھر، تو وہ اتنے ان کے اندر درد نہیں ہے اپنی ان قوموں کا جتنا کہ اپنی قوم کے لوگوں میں درد تھا، تکلیف ہوتی تھی ان کو جب حالات ٹھیک ہوتے تھے، خراب ہوتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قومی جتنی بھی وہ ہیں ملیشیا، اس کو واپس لایا جائے کورم ایجنسی میں. اور اسی طرح باقی جتنی بھی کورم ایجنسی یا کورم ڈسٹرکٹ میں، اسی طرح باقی جو ڈسٹرکٹ بنے ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ، ان میں بھی اپنی قوموں کو کہ جو ایف سی کی نفری ان کو لگایا جائے تاکہ وہ خود کنٹرول کریں علاقے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایلڈرز ہیں اور جو علماء جو ہیں وہ بھی اپنا رول، پازیٹیو رول ادا کریں، نفرتیں نہ پھیلائیں، بلکہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں کہ امن آ سکے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول ہو سکے. ایسا کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو کہ جو مرضی کرو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. مہربانی.